اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے مصارف زکوٰۃ کے بارے میں شرعی احکامات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح جمیع عبادات کے لیے یہ اصول ہے کہ آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق ادا کریں گے تو وہ قبول ہوگی، بصورت دیگر کوئی بھی عبادت اللہ عز و جل کے ہاں قبول نہیں ہوگی اگر وہ سنت کے مطابق نہ ہوئی، اگر اس کے اندر خلوص اور للہیت نہ ہوئی۔ اور بالکل یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے کہ آپ زکوٰۃ تو پوری ادا کرتے ہیں لیکن مصارف میں اپنی مرضی کر لیتے ہیں، تو یہ بھی معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں ابتدائی احکامات آپ کے سامنے اس سے قبل بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ ہے 10واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 60۔ اس میں فرمایا کہ زکوٰۃ آپ صرف ان لوگوں کو دیں گے جن میں فرمایا فقراء ہیں، مساکین ہیں۔ اب فقیر کون ہے؟ جس بندے کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، وہ معذور بھی ہو سکتا ہے یا کسی ایسے معاملے کی وجہ سے اب اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں، اور جس طرح بیوہ عورت ہو سکتی ہے، اب کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہو سکتا اس کا، ممکن ہے ہوں بھی، لیکن ایسا آدمی جس کا کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو اور وہ بالکل کنگال آدمی ہو۔ اور اسی طرح پھر فرمایا والمساکین، اور مسکین۔ مسکین کے بارے میں محدثین نے، فقہاء نے جو بات لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسا آدمی جس کے ذرائع آمدن تو ہیں، مثلا وہ بندہ 10,000 روپے کماتا ہے منتھلی، اس کے اخراجات 15,000 ہیں، 16,000 ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ بندہ، اس کی تو بھئی کمائی آتی ہے، نہیں، وہ سوال بھی نہیں کرتا، اس وجہ سے سفید پوش ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین، کہ ایسا بندہ جو کسی بیوہ عورت کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، کسی مسکین آدمی کے ساتھ تعاون کرتا ہے کسی بھی مد میں، فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے گویا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر بندہ ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ۔ اور فرمایا یا پھر ایسے اس کا مثال ثواب کتنا ہے، گویا کہ وہ ساری رات تہجد پڑھتا ہے، کل قائم۔ فرمایا ایسا قیام کہ وہ بندہ ساری رات ہی قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ اور اس بندے کی مثال ایسے ہی ہے، فرمایا کہ وہ روزانہ ہی روزہ رکھتا ہے، حالانکہ یہ ناممکن ہے، روزانہ روزہ رکھنے سے منع کیا ہے رمضان کے علاوہ نفلی روزہ، لیکن آپ اتنا ثواب لے سکتے ہیں کب؟ جب آپ کسی مسکین کی ضروریات پوری کر رہے ہوں گے، جب آپ کسی بیوہ کی ضروریات پوری کر رہے ہوں گے۔ تو معاشرے کے اندر سب سے پہلے آپ نے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے، اگر اس قسم کا کوئی مستحق ہے اسے دینا ہے۔ والعاملین علیہا، اور بالکل اسی طرح زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے، اگر ایک نظام ہے زکوٰۃ اکٹھا کرتا ہے بندہ، ظاہر بات ہے وہ اپنا وقت دیتا ہے، اور آپ اس کے لیے مناسب، اگر عام عرف عام کے مطابق جو ایک آدمی کا روزینہ ہے، اگر آپ اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں تو یہ حق ہے جو اللہ نے دیا ہے اس کو۔ یہ مت کہیں کہ جی یہ بندہ آپ دیکھیں جی صحیح سلامت ہے، تندرست ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے،
عاملین زکوٰۃ کا جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں اس میں سے وہ لے سکتے ہیں، یہ حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لہذا ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور اسی طرح کوئی ایسا آدمی نیا مسلمان ہوا ہے، اب نیا مسلمان ہونے والا آدمی آپ اس کو دین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ آپ کا دل کرتا ہے اس کی محبت پیدا ہو، اس کی اخوت پیدا ہو، اب آپ اگر زکوٰۃ کے مال سے ہی اسے کوئی چیز تحفہ کوئی ہدیہ دے دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے تاکہ وہ اسلام پہ پکا ہو جائے۔ اور بعض محدثین نے لکھا ہے ایسا آدمی کہ آپ کو امید ہو کہ یار یہ بندہ نا مسلمان ہونے والا ہے، بس کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، بس ہو سکتا ہے جلدی مسلمان ہو جائے گا، اب آپ زکوٰۃ کے مال سے اس بندے کو کچھ ہدیہ کوئی تحفہ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد وفی الرقاب، غلاموں کی آزادی میں، ہمارے ہاں تو غلاموں کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کوئی ایسا بندہ جو ناجائز کوئی جیل وغیرہ میں چلا گیا، اب اس کے پاس اپنا مقدمہ، سچا مقدمہ لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب آپ جو ہے وہ اس کے پاس ساتھ تعاون کر دیں تاکہ وہ اس قید سے جو ہے وہ آزاد ہو سکے۔ والغارمین، اور ایسے بندے جن پہ چٹی پڑ گئی ہے، یعنی اچانک کوئی ایسا معاملہ بن گیا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ چٹی پڑ گئی ہے، اب بڑا معاملہ ہے ان کے لیے، ذرائع آمدن ان کے ہیں لیکن ان کے اپنی ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں، گھر کے ضروری اخراجات پورے ہو رہے ہیں، ان کے سارے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، لیکن اب وہ جو ان کے اوپر قرضہ آن چڑھا ہے اب وہ نہیں اتر رہا ان کا، اب معاشرے کو چاہیے کہ مل کے اگر آپ ان کا زکوٰۃ کے مال سے ہی اس کو قرضے سے خلاصی دلا دیں تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد اور اللہ کے راستے میں قتال کے لیے اگر آپ کو زکوٰۃ کی مد پہ دینا پڑے تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ذیلی جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، کہ جو آج کل سب سے زیادہ اوپر چلے گئے ہیں وہ ہے دینی مدارس۔ دینی مدارس آج دین کی شمع جو جل رہی ہے نا، یہ جو آپ کو مسجدوں کے ممبر، مسجدوں کے محراب آباد نظر آ رہے ہیں، یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ جو آپ کو دین کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو 90% سے بھی زیادہ کردار مسجدوں کا ہے، مدارس کا ہے۔ تو اس لیے اس مد کو، باقی جتنی بھی مدیں ہیں، فلاحی مدیں ہیں، دوسرے معاملات ہیں، ان پہ ہماری حکومتیں اربوں نہیں کھربوں روپیہ خرچ کر رہی ہیں، صرف دینی مدارس ایک ایسی مد ہے جس کے اندر جو ہے وہ آج حکومت روڑے تو اٹکاتی ہے، لوگوں کو مایوس تو کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو معاشرے کے اندر نکمہ اور ذلیل تو ثابت کیا جاتا ہے، ان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی موقع تو ہاتھ سے نہیں جانے دیا جاتا، لیکن ان کے لیے کوئی معاونت نہیں ہے، پورے کھربوں کے فنڈ کے اندر جو ہے، بجٹ کے اندر ان کے لیے ایک روپیہ نہیں ہے۔ یہ دینی لوگوں کے لیے، علماء کے لیے، دینی مدارس کے لیے۔ اب دینی مدارس کو، اس تعلیم کو زندہ رکھنا یہ بھی ہماری معاشرے کی ذمہ داری ہے تاکہ دین باقی رہے، دین کی شمع جو جل رہی ہے یہ ہمیں روشنی فراہم کرتی رہے، یہ ہمیں دینی حرارت اور دینی جذبہ ایمانی جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا جائے۔ اس کے لیے میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اس دور میں سب سے زیادہ آپ اپنے زکوٰۃ اور صدقات کا رخ جو ہے دینی اداروں کی طرف کر دیں، مدارس کی طرف کر دیں، تاکہ یہ دینی مدارس مضبوط ہوں گے، یہ دین کے ادارے مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ دین کی یہ تعلیم جو ہے یہ جاری و ساری رہے گی، کیونکہ اب دینی مدارس کا 100% انحصار جو ہے یہ آپ کے صدقات پر ہے، انہی پر یہ چل رہے ہیں۔ اگر یہ بند ہو گئے تو دینی ادارے بند ہو جائیں گے، معاملہ جو ہے بہت زیادہ خطرناک حد تک آگے بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے، ذمہ داری لی ہے، لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو قائم رکھنے کے لیے دینی مدارس جو ہے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور اس کے بعد وابن السبیل، مسافر آدمی ہے، آج کل تو ایسے حالات کم آتے ہیں لیکن پھر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مسافر آدمی ہے، جیب کٹ گئی ہے، اس کے پاس اب کرایہ نہیں ہے وہ مالدار آدمی،
لیکن اب آپ اسے زکوٰۃ کی مد سے دے سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، اللہ پاک نے فرمایا جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح صرف انہی مصارف میں زکوٰۃ کو ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اور واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ جو مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں ان کے علاوہ کسی اور جگہ پہ ادا نہیں کرنی چاہیے۔ رشتہ دار کو دیں گے دوہرا اجر ملے گا، باپ بیٹے کو نہیں دے گا، بیٹا باپ کو نہیں دے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آپ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، اپنی بہنوں کو دے سکتے ہیں، اپنے چچاؤں کو دے سکتے ہیں، پھوپھیوں کو دے سکتے ہیں، جتنے بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کو زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں، بلکہ بتانا چاہیے ہی نہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے وہ جی پھر انہوں دسیے جی بھی تو ہن زکوٰۃ ہے جی، مال لینا کہ نہیں لینا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں وہ مستحق ہے آپ کسی بھی انداز کے ساتھ اسے دیں۔ بتانا ضروری بات نہیں بلکہ بتانا چاہیے ہی نہیں اس کو۔ آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کی عزت نفس کو برقرار رکھیں، آپ اس کے احترام کو برقرار رکھیں، اس انداز کے ساتھ آپ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن اگر وہ مستحق نہیں تھا، محض آپ نے اپنے کسی دنیا کے فائدے کے لیے، اپنے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی ہے، تو پھر یاد رکھیے پھر یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی اور قیامت والے دن پکڑ ہوگی۔ مستحقین تک ہی صرف زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔